غریب لڑکی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں رات کے وقت ایک عورت سارے گاؤں کا چکر لگاتی تھی اور اس کو کوئی مرد مل جاتا اسے زندہ نہیں چھوڑتی تھی۔ گاؤں والے بہت پریشان رہتے تھے اور شام کے وقت ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے۔ کافی دفعہ انہوں نے اس عورت سے پیچھا چھڑانا چاہا لیکن ناکام رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک رات کا ذکر ہے، ایک مسافر کہیں سے ہوتا ہوا اس گاؤں کی طرف آ نکلا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابھی شام کا وقت قریب ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ مسافر نے ایک دو بندوں سے بات کرنا چاہی مگر اس وقت کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجبور ہو کر وہ مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد میں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مسافر نے سلام کیا تو امام مسجد نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اسے مسجد کا دروازہ بند کرنے کو کہا۔ مسافر دروازہ بند کر کے امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا، امام صاحب نے کہا، مجھے پتا ہے بیٹا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، سب بتاؤں گا، پہلے کھانا کھا لیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر مسافر بات سننے کو بےتاب تھا۔ امام صاحب نے بات شروع کی، کچھ وقت پہلے اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے، اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ لڑکی کی شادی کی عمر ہو چکی تھی لیکن کوئی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کے ماں باپ اس کے جہیز کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے۔ باپ جو کماتا وہ 2 وقت کی روٹی کھا لیتے۔ اس لڑکی کی عمر کی سب بچیوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ لڑکی احساس کمتری کا شکار ہوتی رہی۔ اب اس کی نہ تو کوئی دوست تھی نہ وہ کسی سے ملتی، بس ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی۔ لوگ کہنے لگے راجے کی بیٹی پاگل ہو گئی، کوئی کہتا راجے کی بیٹی پہ بھوتوں کا سایہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں سن کر اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ چل بسا۔ کچھ دنوں تک لوگوں نے ماں بیٹی کی مدد کی اور پھر بھول بھال گئے۔ مالک مکان نے انہیں گھر سے نکال دیا اور وہ دونوں اس پیڑ کے نیچے اپنا وقت گزارنے لگی۔ اس کی بیٹی سے لوگ ویسے بھی کتراتے تھے، اس لیے لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا اور پھر کچھ وقت بعد دونوں ماں بیٹی غائب ہو گئے۔ تب سے یہ مصیبت ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہمارے پاس۔ مسافر نوجوان خوبصورت اور رحم دل تھا، اسے اس سب کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ اب اس بات کی گہرائی تک جاؤں گا۔ اگلے دن مسافر صبح کی نماز کے بعد سیدھا پیڑ کی طرف چل دیا۔ وہ جوں پیڑ کے نزدیک جا رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پیڑ کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے دل میں بہت ڈر بھی تھا لیکن اس نے ہمت کر کے آواز لگائی، کوئی ہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ کافی دیر تک مسافر پیڑ کے ارد گرد چکر لگاتا رہا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر تھک ہار کر واپس مسجد آ گیا۔ شام کی نماز کے بعد جب سب نمازی جانے لگے تو اس نے سب کو مخاطب کیا، دوستو، میں دور ایک گاؤں سے کسی کام کے سلسلے میں شہر جا رہا تھا۔ راستے میں رات ہو گئی، میں آپ کی گاؤں کی طرف آ گیا۔ یہاں مجھے پتہ چلا اس عورت کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں آپ سب اس مشکل سے نکل سکیں۔ ہم رات کو اس پیڑ کے نیچے جائیں گے اور ساری بات پتہ لگائیں گے۔ کیا آپ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک دم سے سناٹا چھا گیا، سب کو جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا۔ سب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ آخر میں مولوی صاحب رہ گئے۔ انہوں نے مسافر سے کہا، بیٹا ان سب چکروں میں نہ پڑو، صبح ہوتے ہی اپنے گھر کی راہ لو۔ اور مولوی صاحب گھر کی طرف چل دیے۔ لیکن مسافر ہر حال میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ رات کے 11 بجے مسافر نے اللہ کا نام لیا اور پیڑ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ قریب پہنچا اسے ایک زور کا دھکا لگا اور ایک بھاری آواز آئی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بہت بڑی غلطی کی یہاں آ کے۔ یہ آواز سنتے ہی مسافر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بری طرح کانپنے لگ گیا۔ اس نے ایسی خوفناک آواز پہلی بار سنی تھی۔ ابھی وہ آواز کے خوف سے باہر نکلا بھی نہیں تھا، اسے لگا اس کی ٹانگوں کو کسی نے مضبوطی سے جکڑ لیا ہے۔ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا ایک لاش زمین میں سے نکل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے شگلے نکل رہے تھے۔ اسی خوف میں ابھی مبتلا تھا کہ پیڑ پوری قوت کے ساتھ ہلنے لگا
اور زوردار قہقہ گونج اٹھا، ہا 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 ہا، تم بہت بے وقوف ہو جو یہاں آنے کی جرت کی۔ مسافر نے کچھ ہمت اکٹھی کی اور بولا، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، مجھے نقصان نہ پہنچاؤ۔ جیسے ہی مسافر نے یہ الفاظ کہے، پیڑ اچانک تھم گیا اور وہ لاش مسافر کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ مسافر کے پاؤں بھی آزاد ہو گئے۔ مسافر نے دیکھا کہ پیڑ کے پیچھے سے ایک خوبصورت لڑکی آ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ تم پہلے انسان ہو جس نے میری مدد کا کہا۔ میں گاؤں والوں کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار ڈالوں گی ایک ایک کر کے۔ اتنے میں گاؤں والے بھی وہاں آ گئے، کیونکہ مولوی صاحب نے انہیں یہ احساس دلایا کہ ایک مسافر جو اس گاؤں کا ہے ہی نہیں ہماری مدد کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی وجہ سے گاؤں والوں نے فیصلہ کیا، کچھ بھی ہو جائے ہم مسافر کو اکیلے نہیں لڑنے دیں گے۔ گاؤں والوں کو دیکھتے ہی وہ لڑکی آگ بگولا ہو گئی۔ سب کی اتنی ہمت یہاں آنے کی، تم سب مرو گے۔ جیسے ہی وہ ہوا میں اڑنے لگی، مسافر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، مہربانی کرو، ان سب کو معاف کر دو۔ معاف؟ اور ان کو؟ وہ چلا کے بولی، یہ سب معافی کے قابل نہیں ہیں، سب کے ٹکڑے کر دوں گی۔ یہ سب اس وقت کہاں تھے جب میں اور میری ماں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے؟ اس رات ساری رات ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا میں نے۔ میری ماں سسک کے مر گئی، لیکن کسی نے ایک بوند پانی نہیں دیا۔ اس کے بعد میری بھی موت ہو گئی، کسی نے ہماری لاش کو کاندھا تک نہ دیا۔ یہی کہتے ہی رو پڑی۔ سارے گاؤں والے سر جھکائے کھڑے تھے، ہمیں معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے۔ سب منت سماجت کرنے لگے۔ مسافر نے اس لڑکی سے کہا، یہ سب شرمندہ ہیں، معاف کر دو انہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مسافر کے کہنے پہ معاف کر دیا اور سب یہ وعدہ لیا کہ آئندہ کوئی غریب لڑکی ان کی وجہ سے ایسے نہیں مرے گی۔ سب نے وعدہ کیا اور واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ آج کافی عرصے بعد سب چین کی نیند سوئے۔ اگلی صبح مسافر نے تمام گاؤں والوں کو جمع کیا اور بولا، میں جانتا ہوں آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سب کو کیوں بلایا۔ بات تو ختم ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں آج رات 12 بجے ہم سب پیڑ کے ارد گرد موم بتیاں جلائیں اور اس روح کا شکریہ ادا کریں۔ سب کو بات پسند آئی، کیونکہ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایک گاؤں کا نوجوان داخل ہوا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، بیٹا تم نہیں گئے موم بتی جلانے؟ اس نے کہا، کہاں جانا تھا؟ میں تو صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی کام سے شہر کی طرف نکل پڑا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، وہ بہادر مسافر ہے نا، اس نے آج دوپہر ہی سب کو اکٹھا کیا اور آج رات 12 بجے موم بتی جلانے کو کہا۔ گاؤں کے سارے آدمی وہیں گئے ہیں۔ نوجوان مولوی صاحب کو دیکھنے لگ گیا۔ مولوی صاحب، وہ مسافر تو صبح میرے ساتھ ہی شہر تک گیا، پھر کیسے؟ نوجوان کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ مولوی صاحب اور نوجوان بھاگتے بھاگتے پیڑ کی طرف جانے لگے۔ پیڑ سے کچھ دور ہی دونوں جیسے جم گئے۔ سامنے کا منظر بہت بھیانک تھا۔ تمام مردوں کی لاشیں ہوا میں پیڑ کے نیچے لٹک رہی تھیں۔ کسی کو بھی کچھ نہیں بچ پایا، سب کی آنکھیں غائب تھیں۔ ایک زوردار قہقہ سنائی دیا، اب میرا انتقام مکمل ہوا، اور ساری لاشیں زمین پر گر گئیں۔ اس کے بعد وہ گاؤں ایک ویران کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، جو آج تک ایک کھنڈر ہی ہے۔